پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو ماننا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو اس کے تمام اسماء و صفات کے ساتھ ماننا ہے۔ اس کا یہ نام ہے، اس کی یہ صفات ہے، اس کی یہ صفات ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو بات میں نے عرض کی کہ ہر صفت میں اللہ کو یکتا اور وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ مشرکین مکہ نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب اعتراض کیا، عجیب سوال اٹھایا کہ یہ محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ محمد ہمیں تو کہتا ہے صرف ایک اللہ کو پکارو، صرف ایک بولو، صرف ایک اللہ کو پکارو، ہمیں تو کہتا ہے صرف ایک اللہ کو پکارو۔ یہ خود کبھی کہتے یا اللہ، کبھی کہتے یا رحمان، کبھی کہتے یا رحیم، کبھی کہتے یا علی، کبھی کہتے یا علیم، کبھی کہتے یا عظیم، کبھی کہتے یا رزاق، کبھی کہتے یا غفار، کبھی کہتے یا قہار، کبھی کہتے یا جبار۔ اس نے خود تو کتنے اپنے خدا بنائے ہوئے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے اعتراض کیا ہمیں تو کہتا ہے صرف ایک اللہ کو پکارو، لیکن اس نے بذات خود کئی بنائے ہوئے ہیں، کبھی کسی کو پکارتا ہے، کبھی کسی کو پکارتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ان مشرک بت پرستوں کے اعتراض کا، ان کے اس اٹھائے گئے سوال کا جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، ان کے سوال کا جواب دے دو، ان کو بات سمجھا دو۔ فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، ان کو کہہ دیجئے ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، اللہ کہہ کے پکارو، او الرحمن، یا رحمان کہہ کے پکارو، یا رحیم کہہ کر پکارو۔ یہ جدا جدا خدا نہیں، یہ الگ الگ میرے رب نہیں۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو گے یہ سارے میرے اللہ کے نام ہیں، یہ سارے میرے اللہ کے نام ہیں۔ وہ اپنے تمام ناموں کے ساتھ، اپنی تمام صفتوں کے ساتھ وحدہ لا شریک ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے بڑے نام ہیں اور بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اس کو جس نام سے بھی پکارو تم کہو یا اللہ، وہ خوش ہوتا ہے میرے بندے نے مجھے پکارا۔ تم کہو یا رحمان، تم کہو یا رحیم، تم کہو یا رزاق، تم کہو یا مالک، تم کہو یا خالق، تم جو بھی نام سے پکارو، تم کہو یا ذی الجلال والاکرام، تم کہو یا حی یا قیوم، تم کہو یا ارحم الراحمین۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ کی صفتوں کو، اللہ کے ناموں کو اس طرح یاد فرماتے، اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا خالق الشمس والقمر المنیر یا عصمت الباعث الفقیر یا جابر العظم الکثیر یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ سارے اس کے نام ہیں، یہ سارے اللہ کے نام ہیں۔ الحمد للہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ
فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. محترم، قابل قدر، قابل صد عزت و احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کے بیان میں عرض کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ پر، اللہ کی ذات پر ایمان لانا صرف اللہ کو مان لینا یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کو، اس کے تمام اسماء کو، سارے ناموں کو مانیں. اور تیسرے نمبر پر اللہ جل جلالہ کو اپنی ہر صفت میں، اللہ کو اللہ کی ذات میں، اللہ کو اللہ کی ہر صفت میں، جمیع صفات میں وحدہ لا شریک مانے. تین باتیں ہیں. اللہ کو ماننا، اگر کوئی شخص اللہ کو ہی نہیں مانتا، جیسا کہ اس وقت بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ملحد ہیں. ملحد، الحاد ایک گمراہی ہے، ایک بے دینی ہے. ملحد لوگ ہیں، کمیونسٹ، دہریہ لوگ، دہریہ. اور پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ لوگ کسی اور ملک میں ہوں گے، کہیں اور رہتے ہوں گے، لیکن اب یہ جو بیماری ہے الحاد کی، بے دینی کی، یہ ہمارے ملک میں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں گہری جڑیں پکڑ چکی ہیں. یہ مسلمانوں کے بچے، ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو یونیورسٹیوں میں ہیں، جو بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں ہیں، ان کو گمراہ کر دیا گیا، دین سے بے دین کر دیا گیا. ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی کہ اللہ کو کیوں مانیں، اللہ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں اللہ کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. تو جو اللہ کوئی نہ مانے، کہتے ہیں یہ ساری کائنات یہ خود بخود ہے. کائنات کا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی نگران، کوئی محافظ، کوئی والی وارث نہیں ہے، یہ خود بخود ہے. ایسے کوئی پیدا ہو گیا اتفاقاً، کوئی چلتے چلتے کوئی حادثہ ہو گیا تو اتفاقاً مر گیا. نہ کوئی پیدا کرنے والا، نہ کوئی مارنے والا. یہ کائنات ایک حادثاتی نظام ہے، اس کو کہتے ہیں حادثاتی نظام. حادثہ ہو گیا، کوئی آ گیا، حادثہ ہو گیا، کوئی چلا گیا. عربی میں اس کو کہتے ہیں کیف متفق. یہ سب کچھ کیف متفق ہے، اتفاقات ہو گئے. اتفاقاً اس کی اور اس کی
ایک مرد ایک عورت دونوں کی اتفاقاً شادی ہو گئی، پھر اتفاقاً مرد اور عورت آپس میں مل گئے، پھر اتفاقاً حمل ہو گیا، پھر اتفاقاً بچہ ہو گیا، پھر اتفاقاً وہ بچہ جو ہے وہ کبھی بڑا ہو گیا، پھر کوئی اتفاق یا کوئی ایسا موقع آیا وہ بچہ مر گیا، نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ کوئی مارنے والا۔ یہ اس کو کہتے ہیں کیف متفق، ایکسیڈنٹ ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہے۔ یہ گمراہی، یہ الحاد، یہ بے دینی اب مسلمانوں کی اولاد میں، بچوں میں، بچیوں میں یہ گمراہی جڑ پکڑ چکی۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھنے والے جو بچے اور بچیاں ہیں ان میں سے اکثر اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ شاید مولوی صاحب ایک اپنا اندازہ بتا رہے ہیں، ایک وہم و گمان یا خیال اور اندازہ ہے، نہیں۔ اب کالج کے لڑکے، یونیورسٹیوں کے لڑکے آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، ان کی باتیں نیٹ پر آ رہی ہیں، میڈیا پر ان کی باتیں آ رہی ہیں کہ اللہ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ تو ہے ہی نہیں تو پھر کیا بنے گا؟ اس طرح کی باتیں کر، اللہ تو نظر نہیں آتا۔ آج تک کسی نے دیکھا ہے؟ جب کسی نے دیکھا نہیں ہے تو مان کیسے لیں؟ اندیکھی چیز کو مان لیں، اندیکھی چیز کو مان لیں، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو مان لیں۔ اس طرح کی شکوک و شبہات اور باتیں، ظاہر ہے ایک مسلمان سے بھی اگر کوئی بات کرے، سادہ مسلمان، تو بھئی آپ اللہ کو مانتے ہو؟ کہتا ہے ہاں مانتا ہوں۔ آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ کے ماں باپ نے دیکھا ہے؟ آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو مسلمان بیچارہ کیا کہے گا کہ دیکھا تو نہیں ہے۔ تو بھئی جب دیکھا نہیں ہے تو مانتے کیوں؟ بس اس طرح لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دینا۔ اور ایمان تو نام ہے یقین کا، اگر یقین میں تھوڑا سا شک شبہ ہو جائے تو ایمان نہیں رہتا، کفر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر کبھی مسلمان جو کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بظاہر وہ سارے اس کے تمام احوال و اقوال مسلمانوں والے، اگر بالفرض اس کی زبان پر یہ لفظ آ گیا کہ یار دنیا میں بڑے مذاہب ہیں، ایک ہمارا مذہب ہے مسلمانوں والا، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، پتہ نہیں سچا کیڑا ہے، کہہ دیتے نا کبھی، اب پتہ نہیں جی کھورے وہی سچا ہوئے، شاید وہی سچا ہو۔ اب میں کہوں نہیں میں مسلمان ہوں، اسلام سچا مذہب ہے، تو دوسرا شخص کہتا ہے وہ جی ہندو بھی تو یہی کہتے ہیں ہم سچے، سکھ بھی تو کہتے ہیں ہم سچے، یہودی عیسائی بھی اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں۔ اس قسم کے الفاظ اگر کسی کی زبان پر آتے ہیں یا زبان پر نہیں آتے لیکن دل میں وہ سوچتا ہے کہ شاید کوئی اور مذہب ہی سچا ہو، کھورے کوئی اور سچا ہوئے، شاید اور کوئی مذہب سچا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے ایمان میں شک ہے، یقین نہیں۔ تو ایمان نام ہے یقین کا، اگر اس میں تھوڑا سا بھی شک مل گیا تو پھر ایمان نہیں رہا، وہ بندہ مسلمان نہیں رہا۔ ہاں شناختی کارڈ کے فارم میں لکھا ہوا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اپنے ایمان کو برباد کر چکا۔ اس کو کہتے ہیں مرتاب، ایسے شخص کو حدیث میں کہتے ہیں مرتاب، یعنی جو شک میں ہے،
جس کو پکا یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے اسماء پر، اس کے وحدہ لا شریک لہ ہونے پر، جس کو پکا پختہ یقین نہیں ہے، وہ مرتاب ہے، وہ شکی ہے، شکی۔ اور شک اور یقین یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ یقین ہے تو ایمان ہے، تھوڑا سا بھی یقین متزلزل ہوا، اس میں شک آ گیا تو وہ مسلمان نہیں رہا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات ہے اللہ کو ماننا۔ بہت لوگ اللہ کو نہیں مانتے، یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا۔ بھئی کیسے ہو گیا؟ تم مان لو گے اس بات کو کہ یہاں ہمارے سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ کھڑی ہے اور ایک آدمی آ کر یہ کہے کہ بھئی رات یہاں کچھ بھی نہیں تھا، صبح ہم آئے تو خود بخود یہ بلڈنگ اتنی بڑی بن گئی ہے، کوئی مان لے گا اس بات کو؟ بنانے والے کو تو تم نے نہیں دیکھا۔ بھائی انسان کو اللہ جل جلالہ نے جو عقل دیا ہے نا، عقل، ایک یہ آنکھ ہے جو ظاہری آنکھ ہے، اور ایک عقل کے اندر اللہ جل جلالہ نے آنکھ رکھی ہے۔ بہت سی چیزیں اس آنکھ سے نظر نہیں آتی، اس آنکھ سے نظر آتی۔ تو کیا اگر اس آنکھ سے کوئی چیز نظر نہ آئے تو ہم انکار کرتے ہیں؟ آپ لوگ مسجد میں آئے، آپ نے مسجد میں دیکھا ایک پنکھا چل رہا ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، مسجد میں کوئی نہیں، کوئی آدمی آپ کو نظر نہیں آیا، پہلے آپ آئے تھے پنکھا بند تھا، 2 گھنٹے کے بعد آپ آئے تو پنکھا چل رہا ہے، آپ نے پنکھا چلانے والے کو اس آنکھ سے دیکھا ہے، لیکن عقل کی آنکھ سے آپ کو بندہ ایک نظر آ رہا ہے کہ میرے بعد کوئی یہاں آیا ہے اور وہ آ کر پنکھے کو چلا کر گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو دیوار کے پیچھے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، تو آپ کی اس ظاہر آنکھ نے دھواں دیکھا ہے، لیکن آپ کی جو عقل کی آنکھ ہے اس نے آگ جلتی ہوئی دیکھی ہے۔ آگ جو جل رہی ہے وہ آپ کی اس آنکھ نے دیکھی ہے، ہاں؟ لیکن آپ مانتے ہیں کہ نہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے؟ آپ نے تو دھواں دیکھا ہے، آپ مانتے ہیں کہ نہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے؟ وہ آگ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں یا اس آنکھ سے جو عقل کے اندر ہے؟ بولو۔ قرآن پاک میں بھی اللہ جل جلالہ نے بہت جگہوں پر ارشاد فرمایا افلا تعقلون، عقل کی آنکھ نہیں ہے؟ افلا تعقلون، عقل کی آنکھ نہیں ہے؟ وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا جو تمہیں عقل کی آنکھ جو ہے دکھانا چاہتی ہے؟ اللہ نے آسمان بنایا، زمین کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، سمندروں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، حیوانات کو بنایا، پانی کو بنایا، پانی کی مخلوقات کو بنایا، اور اس زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوقات، کوئی 2 پاؤں پہ چلنے والے بنائے،
کوئی 4 ٹانگوں پہ چلنے والے بنائے، کوئی اس سے بھی زیادہ ٹانگوں پہ چلنے والے بنائے، کوئی بغیر پاؤں اور ٹانگوں کے چلنے والے بنائے، یہ ساری چیزیں تمہیں ظاہر آنکھ سے نظر آ رہی ہیں، لیکن جس طرح دھوئیں کو دیکھ کر عقل آگ کو مانتی ہے، اگر کسی بڑی بلڈنگ اور عمارت کو دیکھا تو عقل کی آنکھ ایک معمار اور مستری کو مانتی ہے، بنانے والے کو اور انجینئر کو مانتی ہے، اور عقل کی آنکھ اس کو دیکھ رہی ہے کہ یہاں کسی انجینئر نے کام دکھایا ہے، یہاں کسی معمار نے عمارت کھڑی کی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا آسمان اور زمین، یہ تمہیں ظاہری آنکھوں سے جب نظر آئے تو تمہاری عقل کی آنکھ اگر اندھی نہیں ہو گئی ہے، اگر عقل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے تو تمہیں اللہ بھی نظر آئے گا، اللہ بھی نظر آئے گا۔ اور اگر نہیں نظر آتا، اگر نہیں نظر آتا اللہ، تو پھر قرآن کی آیت سنو۔ رب ذوالجلال فرماتے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو نظر نہیں آتا، اللہ کی ذات جس کو دکھائی نہیں دیتی، اس کی یہ آنکھیں اندھی نہیں بلکہ اس کا دل اندھا ہے۔ اس کا دل کیا ہے؟ آنکھیں تو دیکھتی ہیں، دل اندھا ہے۔ دل کہہ لو، عقل کہہ لو، وہ عقل کی آنکھ بند ہے، اس لیے اللہ جل جلالہ کا انکار کر دیا، اللہ کا۔ اسی طرح کا ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، جیسے آج کل بڑے بڑے اسکالر ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں، اور میں یہ لفظ بولا کرتا ہوں کہ بڑے بڑے دانشور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم دانشور ہیں، لیکن ان کی دانش کو کیڑا لگا ہوا ہے، دیمک لگا ہوا ہے۔ دانش ان کی وہ کیڑا کھا گیا، وہ دیمک کھا گیا، ان کی دانش کام نہیں کرتی۔ تو ایک دانشور تھا، پڑھا لکھا تھا، فلسفی تھا، فلسفی تھا، پڑھا لکھا بڑا تھا۔ تو کسی گاؤں میں ایک دیہاتی آدمی جو اپنی زمین پر کام کر رہا تھا، زمین کو پانی لگا رہا، بیج ڈال رہا، زمیندارہ جو ہوتا ہے، ایک ان پڑھ آدمی، دیہاتی آدمی، بے علم آدمی۔ تو اس فلسفی نے کہا کہ یہ جو شخص ہے نا، یہ اللہ کو مانتا ہے، تو میں اس کو ذرا پوچھ لوں یہ کون سا پڑھا لکھا ہے، میرے سوال کا جواب تو دے نہیں سکے گا، میرے سوال کا جواب تو یہ دے نہیں سکتا، یہ کون سا پڑھا لکھا ہے، تو میں اس کو ذرا پوچھ لوں کہ اللہ کو کیوں مانتا ہے۔ یہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، ہمارے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ بھئی تمہارا سوال کسی کام کا ہو تو جواب بھی دے۔ خیر، فلسفی تھا، منطقی تھا، پڑھا لکھا تھا، سکالر تھا، ڈبل پی ایچ ڈی تھا۔ اب وہ ایک ان پڑھ دیہاتی آدمی زمیندارہ کر رہا ہے، زمین کو پانی لگا رہا ہے، موڈے پہ اس نے بیلچا یا کسی رکھی ہوئی ہے، ان پڑھ دیہاتی آدمی ہے جس کو الف بے کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جا کر اس کو پوچھتا ہے اتؤمن باللہ، کیا تو اللہ پر ایمان لاتا ہے؟ کیا تو اللہ پر، تو اللہ کو مانتا ہے؟ اس نے کہا نعم اؤمن باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس نے دوسرا سوال کیا اتعرف باللہ، کیا تو اللہ کو پہچانتا ہے؟ کہاں میں اللہ کو پہچانتا ہوں؟ کہ تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تیسرا سوال، تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اللہ کو دیکھا نہیں۔
کہ پھر کیوں مانتا ہے؟ جب تو نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے پھر کیوں مانتا ہے؟ اب یہ ایک فلسفی آدمی کس سے سوال کر رہا ہے؟ ان پڑھ، دیہاتی، بے علم، بے سمجھ آدمی سے۔ بھائی اس نے کہا میں یہ سوال کا روب جھاڑوں گا، اس کو بے ایمان کر دوں گا۔ اس نے دیہاتی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ توجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ان البارۃ تدل علی البعیر وان المسیرۃ تدل علی المسیر۔ اس نے کہا میری بات سنو، اگر ہم کبھی جنگل میں بیابان میں جا رہے ہوں، جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں، جہاں کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی انسان نہ کوئی جانور ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم بیابان میں جنگل میں دیکھ لیں کہ کہیں اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں یا بکری کی مینگنیاں کہیں جنگل میں ہمیں نظر آ جائیں تو ہم فوراً مانتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، یہاں سے اونٹ کو دیکھا، اونٹ کو دیکھا۔ ان البارۃ تدل علی البعیر، یہ اونٹنیاں یہ نشان دے رہی ہیں اونٹ کی۔ وَإِنَّ الْأَسْرَةَ تَدِلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، اور اگر ہم نشانات قدم دیکھ لیں، اگر ہم جنگل میں بیابان میں کسی انسان کے پاؤں کے نشان دیکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے۔ اگر ہم کبھی جنگل میں سانپ کی لکیر دیکھ لیں ہم سمجھتے ہیں کہ رات یہاں سے سانپ گزرا ہے۔ اس نے کہا ان السماوات والارض، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج اور چاند اور یہ ساری کی ساری کائنات، کیف لا تدل علی الخالق الکبیر، یہ کیسے پتہ نہیں دے گی کہ کوئی خالق بھی ہے، کوئی اللہ بھی ہے۔ اب فلسفی کا سارا فلسفہ ختم۔ ایک اونٹنی کی ایک مینگنی کی مار ہے، بکری کی ایک مینگنی کی مار ہے، یہ اتنا بڑا فلسفہ اس نے جھاڑ دیا۔ اور دیہاتی نے کیا کیا؟ بھائی یوں سمجھو کہ اس نے ایک مینگنی اٹھا کے بکری کی اس کے منہ پر مار دی، اس کا سارا فلسفہ ختم ہو گیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو ماننا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو اس کے تمام اسماء و صفات کے ساتھ ماننا ہے۔ میرا ماننا ہی کافی نہیں ہے، اس کا یہ نام 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 ہے، اس کی یہ صفات ہے، اس کی یہ صفات ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو بات میں نے عرض کی کہ ہر صفت میں اللہ کو یکتا اور وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ اس کے صفت علم میں کوئی اس کا شریک، اس کی صفت قدرت میں کوئی اس کا شریک، اس کی صفت خالقیت میں کوئی اس کا شریک، اس کی صفت رازقیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ زندگی دینے والا ہے، صفت احیاء میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہی موت دینے والا ہے۔ صفت ممیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ بیماری دینے والا ہے۔ اس صفت میں کوئی اس کا شریک، وہ بیمار کو شفا دینے والا ہے۔ اس میں اس کا کوئی شریک، وہ نفع دینے والا، وہ نقصان دینے والا۔ ہر صفت میں اس کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، تب ایمان اللہ پر مکمل بنتا ہے۔ آمنت باللہ، کہو آمنت باللہ،
کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس کے تمام ناموں کو مانتا ہوں، اس کی تمام صفات کو مانتا ہوں، پھر ایمان بنتا ہے۔ اللہ کو تو مکے کے کافر مانتے تھے، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، مکے کے کافر مشرک بت پرست اللہ کو مانتے تھے، قرآن نے کہا ہے مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ ان بت پرستوں سے سوال کیجئے، ان سے پوچھئے، من خلق السماوات والارض، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سارے بت پرست بھی بیک زبان کہیں گے ساری کائنات کا خالق، یہ بھی کہیں گے، سارے مانتے ہیں۔ اب کیا سمجھتے ہیں، جو جا کر کسی قبر پر سجدہ کرتا ہے، جو کسی بت کو سجدہ کرتا ہے، یہ جتنے لوگ جا کر قبروں پہ سجدہ کرنے والے مشرک بت پرست ہیں، اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کیسا مانتے ہیں؟ قرآن نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان تو لاتے ہیں لیکن مشرک، اور دوسرے خداؤں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کو ماننا صرف اتنا کافی نہیں، اللہ کو، اس کے تمام ناموں کو، اس کی تمام صفات کو ماننا، اللہ کے نام، اس کی صفات۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات سمجھائی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کے 99 نام وہ بتائے، ایک ایک نام میں اللہ وحدہ لا شریک، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔ مشرکین مکہ نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب اعتراض کیا، عجیب سوال اٹھایا کہ یہ محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ محمد ہمیں تو کہتا ہے صرف ایک اللہ کو پکارو، صرف ایک، بولو صرف ایک اللہ کو پکارو، ہمیں تو کہتا ہے صرف ایک اللہ کو پکارو۔ یہ خود کبھی کہتے یا اللہ، کبھی کہتے یا رحمان، کبھی کہتے یا رحیم، کبھی کہتے یا علی، کبھی کہتے یا علیم، کبھی کہتے یا عظیم، کبھی کہتے یا رزاق، کبھی کہتے یا غفار،
کبھی کہتا ہے یا قہار، کبھی کہتا ہے یا جبار۔ اس نے خود تو کتنے اپنے خدا بنائے ہوئے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے اعتراض کیا، ہمیں تو کہتا ہے صرف ایک اللہ کو پکارو، لیکن اس نے بذات خود کئی بنائے ہوئے ہیں، کبھی کسی کو پکارتا ہے کبھی کسی کو پکارتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ان مشرک بت پرستوں کے اعتراض کا، ان کے اس اٹھائے گئے سوال کا جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، ان کے سوال کا جواب دے دو، ان کو بات سمجھا دو۔ فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، ان کو کہہ دیجئے ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، اللہ کہہ کے پکارو، او الرحمن، یا رحمان کہہ کے پکارو، یا رحیم کہہ کر پکارو۔ یہ جدا جدا خدا نہیں، یہ الگ الگ میرے رب نہیں۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو گے یہ سارے میرے اللہ کے نام ہیں، یہ سارے میرے اللہ کے نام ہیں۔ وہ اپنے تمام ناموں کے ساتھ، اپنی تمام صفتوں کے ساتھ وحدہ لا شریک ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے بڑے نام ہیں اور بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اس کو جس نام سے بھی پکارو تم کہو یا اللہ، وہ خوش ہوتا ہے میرے بندے نے مجھے پکارا۔ تم کہو یا رحمان، تم کہو یا رحیم، تم کہو یا رزاق، تم کہو یا مالک، تم کہو یا خالق، تم جو بھی نام سے پکارو، تم کہو یا ذل جلال والاکرام، تم کہو یا حی یا قیوم، تم کہو یا ارحم الراحمین۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ کی صفتوں کو، اللہ کے ناموں کو اس طرح یاد فرماتے، اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا خالق الشمس والقمر المنیر یا عصمت الباعث الفقیر یا جابر العزم الکثیر یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ سارے اس کے نام ہیں، یہ سارے اللہ کے نام۔ اب ہر نام میں اللہ کی صفت ہے، یہ نام ان کو کہتے ہیں صفاتی نام۔ ذاتی نام تو اللہ، یہ صفاتی نام یعنی اس میں صفات ہیں۔ یہ ہم اپنی زبان میں بھی ایک دوسرے کے جو نام ہوتے ہیں ہمارے ہاں، کوئی ذاتی ہوتے ہیں کوئی صفاتی ہوتے ہیں۔ کسی کا نام ہے مثال کے طور پر عبد الحکیم، ماں باپ نے نام رکھا عبد الحکیم، اس کا نام اس کو عبد الحکیم کہہ کے پکارتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اس کے اندر اللہ نے کچھ صفات رکھی ہوتی ہیں تو ہم صفات سے پکارتے ہیں۔ حاجی صاحب، اب حاجی اس کا نام ذاتی تو نہیں نا ہے، لیکن حج کر کے آیا تو اس کی ایک صفت ہے کہ وہ اس نے اللہ کا گھر دیکھا، حاجی ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں قاری صاحب، کبھی ہم کہیں گے امام صاحب، خطیب صاحب، آپ کہیں گے صرف اپنی چار دیواری کے اندر اندر ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں اپنی چار دیواری سے باہر نکلتا ہوں، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، انجینئر صاحب، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، یہ اگر ہم کسی کو اس نام سے پکارتے ہیں تو یہ اس کی صفات ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ حاجی ہونا، حافظ ہونا، عالم ہونا، قاری ہونا، خطیب ہونا، ڈاکٹر ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی صفات ہیں۔ لیکن کیا اگر ہم نے اس کو حاجی صاحب کہہ دیا تو ہم نے عبد الحکیم کے علاوہ کسی اور کو آواز دے دی؟ کیوں جی؟ بھئی میرا نام ہے، ایک آدمی مجھے میرے نام سے پکارے، اب تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے تو میرا نام لے کے پکارنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ اماں پکارتی تھی اوے ہدایت اللہ اوریا،
یا اب تو والد صاحب بھی نام سے نہیں پکارتے، مجھے کہتے ہو مولانا صاحب بات سنا، نام سے پکارنا تو اب سارے حضرت صاحب، قاری صاحب، استاد جی، مولوی صاحب، حافظ صاحب، خطیب صاحب، اب تو یہ نا بعض دفعہ صفات اصل نام پر غالب آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ اب ایسے بھی آپ کے محلے میں لوگ ہوں گے، آپ نام لیں تو لوگ پہچان نہ سکیں، لیکن اگر آپ کا وہ مشہور اس کا جو صفت ہے وہ لے تو سب لوگ پہچان جائیں گے، ہاں ناظم صاحب، فلاں صاحب۔ تو جب کسی کو اس کے نام سے پکاریں جو ذاتی ہے تو بھی ہم نے اسی کو پکارا، اگر اس کو ہم نے قاری صاحب کہہ کر پکار دیا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی عبد الحکیم تو کوئی اور ہے، تیرا قاری صاحب کوئی اور ہے، نہیں، ہم کیا کہیں گے، وہی ہمارے کیا ہیں، اسی کو پکارا۔ تو اللہ وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی مالک، وہی قدوس، وہی ذل جلال والاکرام، اسی کا نام ہے حی القیوم۔ تو اللہ کو ماننا اس کے تمام ناموں کے ساتھ، اور ہر نام میں اس کی صفت ہے۔ اللہ کا نام ہے الرزاق، رزق دینے والا، روزی روٹی دینے والا، رزق دینے والا، یہ اللہ کا نام ہے۔ اور اس نام میں اللہ کی صفت رزاقیت کا ذکر ہے کہ اللہ سب کو رزق دیتا ہے، اور یہ بھی ایمان رکھنا کہ اللہ کے نام میں اس کی صفت میں کوئی شریک، یعنی رزق دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق، خالق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خالق۔ تو بات یہ کہ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں، غیر کی نفی ضروری ہے۔ صرف اللہ پر ایمان یہ کافی، غیر کی نفی اور اتنی ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے غیر کی نفی کرے گا تو ایمان بنے گا، ورنہ ایمان کلمہ طیبہ اس طرح نہیں، اللہ لا الہ الا ہو ایسے نہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، پہلے غیر کی نفی کرو، اولاً غیر کی نفی کرو، لا الہ، کوئی الہ نہیں، سب نفی کرو غیر کی، لات بھی نہیں، منات بھی نہیں، عزا بھی نہیں، حبل بھی نہیں، یہ بت بھی نہیں، یہ پتھر بھی نہیں، یہ درخت بھی نہیں، یہ زندہ مردہ کوئی انسان، کوئی اللہ کے ماں سوا، سورج بھی نہیں، چاند بھی نہیں، آگ بھی نہیں، پانی بھی نہیں، جمنا بھی نہیں، گنگا بھی نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی الہ نہیں، لا الہ، سب کی نفی کرو، پھر کہو الا اللہ، تو سب کی نفی پہلے ہے اور اللہ کی توحید اور اس کا اثبات بعد میں، پھر اللہ پر ایمان بنتا ہے، ورنہ ایمان بنتا۔ تو بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، بہت حد تک الحمدللہ بات کی تفصیل آ گئی کہ اللہ کو ماننا نمبر 1، نمبر 2 اس کی تمام اسماء اور صفات کو ماننا، نمبر 3 ہر صفت میں اس کو وحدہ لا شریک ماننا۔ یہ بات ہے تو ایمان اللہ پر مکمل ہوا۔ اس سے اگلا درجہ ہے رسول پر ایمان، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان۔ اس میں بھی یہ 3 درجے ہیں، اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رسول ماننا، نمبر 2 تمام رسولوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ماننا، نمبر 3 تمام رسولوں میں سب سے آخری رسول خاتم النبیین ماننا۔ یہ تینوں درجوں کو مانو گے تو رسول پر ایمان ہے، ورنہ رسول پر ایمان۔ اللہ تعالی ہمیں
اپنے ایمان کو پختہ کرنے، پکا کرنے، اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔